امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں بڑا لمبا تفصیلی واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو سفیان جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، حضرت ابو سفیان جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ اس موقع پہ اللہ کے نبی کے بڑے مخالف تھے، اسلام کے بڑے مخالف تھے، اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے بڑی بڑی فوج لے کر آیا کرتے تھے، اور وقت کے بڑے سردار تھے اور بڑے ذہین تھے، بڑے چالاک تھے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ ہر ایک کو دین کی دعوت دیتے تھے، تو اس موقع پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت کے جتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے ان لوگوں کو خط لکھا اور اس خط کے اندر اسلام کی دعوت دی۔ چنانچہ خط جو جاتے تھے بادشاہوں کے پاس جاتے تھے، ایک خط جو ہے روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس بھی گیا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس محمد ابن عبداللہ کا جو خط لکھ کر بھیجا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خط پہنچا تو اس بادشاہ نے اس خط کو پڑھا اور اس کے بعد اپنے قریب رہنے والے وزیروں سے یہ کہا کہ دیکھو عرب سے ایک خط مجھ کو آیا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، آخری نبی ہے، اس نے ابھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میرے اس روم کے اندر جو عرب کے لوگ موجود ہیں ان کو پکڑ کر لاؤ، میں ان سے اس نبی کے بارے میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان اس موقع پر تجارت کی غرض سے روم کو گئے ہوئے تھے۔ وہاں کے وزیروں نے ان کو پکڑ کر اور ان کے ساتھ جتنے عرب کے احباب تھے ان کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ محمد کے قریبی کون ہیں، اس کے رشتہ دار تم میں سب سے زیادہ قریبی کون ہے، وہ آگے آ جائے۔ ابو سفیان نے یہ کہا کہ میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ چنانچہ ابو سفیان کو آگے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے یہ کہا ابو سفیان تم یہاں پر بیٹھ جاؤ، اور ان کے ساتھ عرب کے جو دوسرے احباب تھے ان کو ان کے پیچھے بٹھا دیا اور ان سے یہ کہا کہ دیکھو میں اس کے بارے میں جو بھی بات کہوں پوچھو تم صحیح کہنا، اگر یہ شخص غلط کہے تو تم پیچھے سے اشارہ کر دینا کہ اس نے یہ غلط کہا ہے، یہ سچ کہا ہے۔ ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ اسلام کے دشمن تھے، اسلام کے بڑے مخالف تھے، لیکن ابو سفیان یہ کہتے ہیں کہ جب میں بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے مجھ سے چند سوالات کیے، ان سوالات لوں گا۔ ابو سفیان سے بادشاہ نے پوچھا بتاؤ کہ تمہارے معاشرے کے اندر، تمہارے عرب کے اندر جو شخص نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے یہ بتاؤ کہ اس کا قبیلہ کون سا ہے اور اس کو کیا حیثیت حاصل ہے۔ تو ابو سفیان نے یہ کہا اے بادشاہ وہ جس قبیلے سے ان کا تعلق ہے یہ پورے عرب کے اندر سب سے معزز قبیلہ ہے اور سب سے محترم قبیلہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی قبیلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے اور ان کے درمیان جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ کون جیتتے ہیں، جنگ کون جیتتے ہیں؟ اس وقت تک دو جنگیں ہوئی تھی، ایک جنگ بدر ہوئی تھی، ایک جنگ احد ہوئی تھی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو واضح فتح ملی تھی، اور جنگ احد میں شروع میں تو ایسا دکھ رہا تھا کہ مسلمانوں کو فتح ملی، لیکن بعد میں مشرکوں کو فتح ملی تھی، جس کے اندر ایک غلطی کی بنیاد پر وہاں پر مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ تو ابو سفیان نے یہ کہا کبھی جنگ ہم جیتتے ہیں تو کبھی وہ جیتتے ہیں، اس طریقے سے کہا۔ اس کے بعد تیسرا سوال بادشاہ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس کے ماننے والے امیر لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں یا غریب ہیں، نچلے طبقے کے لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ان پر ایمان لانے والے، ان کی بات ماننے والے جو ہے اکثر غریب لوگ ہیں، نچلے طبقے کے لوگ ہیں۔ تو اس وقت بادشاہ نے کہا کہ دیکھو یہ جو باتیں تم بتا رہے ہو یہ قبیلہ بھی بڑا معزز ہے، کبھی جنگ تم جیتتے ہو کبھی وہ جیتتے ہیں، اور اس طریقے سے ان کے ماننے والے غریب لوگ ہیں، تو یہ سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ ابو سفیان جو بعد میں باہر نکلے دربار کے بعد، باہر نکلنے کے بعد انہوں نے یہ کہا میرا دل تو یہ چاہتا تھا کہ میں بادشاہ کے دربار میں غلط بولوں، جھوٹ بولوں، لیکن چونکہ میری قوم میرے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، اگر میں جھوٹ کہتا تو میری قوم بعد میں یہ کہتی کہ ابو سفیان نے جھوٹ کہا ہے، میں سردار تھا، میرے طرف جھوٹ کی نسبت مجھے پسند نہیں تھی۔ حضرات سوچئے کہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جھوٹ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ میں اور آپ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں، کہ آج ہمارے معاشرے میں آپ ذرا بتائیے، دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ ہم بھی ساری
हमारी ज़िंदगी में सच कहते हैं, कि हमारी ज़िंदगी में झूठ नहीं है। हम झूठ कहते हैं कारोबार में, हम झूठ कहते हैं मामलात में, हम झूठ का मामला करते हैं तोलने में, हम अपने दोस्तों के साथ झूठ कहते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ झूठ कहते हैं, दुनिया में जहाँ जाते हैं झूठ कहते हैं। और बहुत सारी मरतबा ऐसा होता है कि झूठ वाज़ेह हो जाता है। ज़रा सोचिए कि एक मौका वो था कि अबू सुफियान अभी इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, लेकिन इसके बावजूद उनके दिलों में झूठ को इतनी बुरी चीज़ समझा जाता था कि उन्होंने झूठ नहीं कहा। लेकिन आज हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अल्लाह के नबी के दावेदार कहते हैं और आशिक़ रसूल कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद झूठ हमारी ज़िंदगियों के अंदर मौजूद है। झूठ एक बीमारी है। झूठ के ज़रिए से माशरे में फसाद फैलता है, झूठ के ज़रिए से रिश्तेदारियाँ ख़त्म होती है, झूठ के ज़रिए से दूसरों की ज़िंदगियाँ तबाह व बर्बाद होती है। आप हज़रात जितने फसादात होते हैं उसके पीछे अगर आप तहक़ीक़ करेंगे तो आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि फसादात की जो जड़ है उसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ थी वो झूठ थी, वो धोखा था। वो दूसरों को धोखा दिया गया, फ़रेब दिया गया, लोगों को हकीकत से बेखबर कर दिया गया, जिसके बाद वो फसादात होते हैं।